قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی بدلہ پاؤ گے۔ وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ خوبصورت اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیا جائے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیا جائے تاکہ آپ ہمارے تمام ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی بدلہ پاؤ گے۔ وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچوں چھٹا میں ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ۔ یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے۔ اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا۔ قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی، کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے، وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے اوامر سے ٹکرائے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے۔ آج اللہ پاک، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہی آج ہے۔ یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے۔ یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے عرض کیا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ کے نام، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا۔ آپ دنیا میں ہوں تو بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب یہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے، سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کے در پر آئے۔ یا ابا سفیان، آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔
صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا۔ اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے، موڑنا۔ دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں، زراعت، تجارت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں، آپ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھئی تجارت کرو، جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ، جیسے بھی پھیلاؤ۔ نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اشم المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تجارت کا، اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے گا۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب و سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی، تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام لیے اللہ نے۔ قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے۔ یہ احترام ہے، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے،
اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دو نام عطا فرمائے، بالمومنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی، کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دی۔ فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھانٹا، محبوب بنایا، حبیب بنایا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم من سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں، دنیا میں رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں۔ میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتم من قریش، ایک قریشی کا ہے۔ فظننت انه لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا۔ فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 360 کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مطلب باڈی گارڈ نہیں تو باڈی گارڈ، تب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر۔ بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی؟ عمرو بن جموح بوڑھے بت کے پجاری، بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے۔ صبح اٹھے، میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں؟ دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا، کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتا چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی۔
رات کو وہ آئے پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے, تلوار اس کے پاس رکھ دی, کہا بھائی میرے خدا میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا, یہ تلوار پڑی ہے, جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے دیکھا تو تلوار پڑی ہوئی, انہوں نے کیا کیا, باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا, ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر, ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خدا, دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندھے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ, یہ لنگڑے تھے, اريد ان اطأ الجنت بعرجتی, میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے, شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنہ, میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے. لیس بعرجتہ, لنگڑے پاؤں سے نہیں, بل برجلہ صحیحہ, صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا, بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف, جو ازلی دشمن اسلام کے, ازلی دشمن ایمان کے. کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے, جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی, اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں, تو کہتا کوئی نہیں جانتا, تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تعرض عنی وانا مقبل علی, تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے, اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا. ذکرتنی ذکرتک, تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں. نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جاتا میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے, ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے, کئی ہزار کلومیٹر ہے, یہ زمین کہتی ہے, اسلام آباد کی زمین کہتی ہے, اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم, زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا, انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. تنہم داغ شد, میرا رواں داغدار ہے تیری نافرمانی سے. اللہ مجھے اجازت دے میں کروٹ بدل لوں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. فرشتوں کو غصہ آتا ہے, اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں, ہمیں اجازت دے ان کو ختم کر دیں. وہ مالک, وہ رحمان, رحیم, کریم, حنان, منان, اپنی صفتیں خود کرے. الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, خالق, باری, مصور, لہ الاسماء الحسنى, خافض, رافع, معز, مذل, سمیع, بصیر, حکم, عدل, لطیف, خبیر, حنان, منان, دیان, اپنے صفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ, ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے کی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں. وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے, ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے, یا کسی حکومت سے واسطہ ہے, یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں, لا محدود ہے, لا محدود ہے. 99 تو حدیث میں آئی ہے, لا محدود ہے. ان کو اکٹھا کریں تو 2 بنتی ہیں, قہر اور مہر, قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے,
عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ہمارا واسطہ کسی بلیے سے، آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ہے، ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ کہتا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اے میرے بندے اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے، پوری دنیا۔ یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا، آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟ کہ اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوؤں کو اللہ تولے گا۔ ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض۔ عرش میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت نہیں تو جہنم، وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں لے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا۔ ایک آدمی ملے گا بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی۔ اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ تو اس آدمی نے کہا اس کو بلاؤ، اسے بلائیں گے، کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے ہی جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا۔ میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو، اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے، پتہ ہے سورۃ والعادیات بڑی عجیب سورت ہے۔ ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں، وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے۔ تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے، اور وہ تیرا فرما مردار۔ اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا۔ میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرہ بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا۔ ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے۔ ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا۔ اگر ایک فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا۔ ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا، عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے۔ کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یاخذوا ویلعبوا، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔
महलहुम कलीला इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये अल्लाह अपना कानून बता रहा है कि काफिर को क्या करता हूँ, दुनिया में छुट्टी देता हूँ, चल भाई कर ले मौत तक कर ले, आगे पकड़ूंगा। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, मेरी पकड़ फिर बड़ी जोरदार। मुसलमान के लिए क्या है, तू दुनिया में मेरी नाफरमानी करेगा, पहले मोहलत दूंगा, मोहलत से फायदा नहीं उठाएगा तो फिर दुनिया में थप्पड़ मारूंगा। दुनिया में पकड़ मुसलमान की दुनिया ही में, काफिर की इकट्ठी आखिरत में। अगर उस काफिर को दुनिया में पकड़वाना है अल्लाह से, काफिर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को उनसे भी प्यार है, क्यों नहीं उनको गिरा देगा अल्लाह ताला। अगर काफिर को पकड़वाना है अल्लाह पाक से और यहूदियत नसरानियत को पिटवाना है अल्लाह पाक से, तो इसका रास्ता यह है कि इनको दावत दो, अल्लाह की हुज्जत पूरी करो उन पर, फिर अल्लाह का कानून बदल जाएगा। फिर जैसे अल्लाह ने कैसर और किसरा को पिटवा दिया, मकौकस को पिटवा दिया, और जैसे अल्लाह पाक ने उस जमाने के रोम और फारिस की ताकतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अल्लाह पाक आज के कैसर और किसरा को भी तोड़ देगा। तोड़ना अल्लाह ने है, एटम रॉकेट से कोई नहीं छूटा करता, अल्लाह तोड़ता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने नहीं तीर मारा मैंने मारा है, आपने नहीं फेंकी, आपने नहीं मिट्टी फेंकी मैंने फेंकी है। लम तक़्तुलूहुम, आपने नहीं कत्ल किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, मैंने कत्ल किया है। और दुनिया और आखिरत की इज्जतों का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से होकर गुजरता है। बादशाही चाहिए यहां से मिलेगी, इज्जत चाहिए यहां से मिलेगी, कामयाबी चाहिए यहां से मिलेगी। बिलाल हबशी गुलाम, अस्वद काले, लेकिन आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी डाची ऊंटनी की नकेल बिलाल के हाथ में होगी, जो मेरा साधन के जन्नत में दाखिल है। हाँ। इतनी ऊंची उड़ान उड़े कि अल्लाह जल्ल जलालुहू ने अपने हबीब का नकीब बनाकर आगे आगे चला दिया। और आखिरत की इज्जतें वहां से और अल्लाह का नबी हमें एक जिंदगी देकर गया है और एक काम देकर गया है, एक वर्दी पहना कर गया। फौजी अगर वर्दी में हो तो हुकूमत की सारी ताकत उसके पीछे होती है, और जब उसकी वर्दी उतर जाती है, रिटायर हो जाता है, तो सारा कानून बदल जाता है। जब हमने मोहम्मदियत की वर्दी पहनी हुई थी तो अल्लाह का कानून हमारे साथ और था। जब हमने मोहम्मदियत का लिबादा उतार दिया तो अल्लाह ताला का कानून बदल गया। अल्लाह को बंदों से नहीं, अल्लाह को बंदों, अल्लाह का मुकर्रब बनने के लिए वास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। यहां से रास्ता होके जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, सारी माओं से ज्यादा आपने अपनी उम्मत से प्यार किया है। सारी दुनिया के बाप वो शफ़क़त नहीं दे सकते जो आप अपनी उम्मत को देकर गए हैं। सारी दुनिया के हमदर्द वो हमदर्दी नहीं दे सकते जो आप अपनी उम्मत को देकर गए हैं। 5 घंटे अरफात के मैदान में डाची पर बैठकर धूप के अंदर आपने बगैर खाए पिए मुसलसल उम्मत के लिए रो रो कर मांगा है। ऐसा भी कोई आया? हर नबी ने अपनी दुआ मांग ली, आपने कहा मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन महफूज करके रखी अपनी उम्मत के लिए। हर नबी जहन्नम को देखकर कहेगा या रब्बे नफ्सी नफ्सी, और हमारे नबी फरमाएंगे या रब्बे उम्मती उम्मती। मौत के वक्त आदमी बीवी बच्चों को याद करता है, आप मौत के वक्त कह रहे थे अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना। क्या हशर हो गया आज नमाज का। मरते वक्त भी उम्मत को वसीयत की है नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना। जो अपनी औलाद के कातलों के लिए, कोई ऐसा भी देखा नबी जो अपनी औलाद के कातलों के लिए दुआएं कर जाए? आपने कहा मैंने देखा है कि एक अबलग कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। शिमर की तरफ इशारा किया, बद्दुआ उसके लिए भी नहीं की। ऐसे ज़र्फ वाला नबी। हज़रत की दाढ़ी पकड़ी, कहा कि तू मर नहीं सकता जब तक तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन न हो जाए। उस कातिल के लिए बद्दुआ नहीं की। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।